اس خبر کے ساتھ غزہ میں اسرائیل کی انسانیت کے خلاف صفاقانہ مہم کا آج 58واں روز ہے۔ گنجان آباد علاقوں میں خان جونیئر شدید بمباری، کیتھولک چرچ ہولی فیملی اسکول کو بھی نہ بخشا۔ 24 گھنٹے میں مزید 700 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ اسپتالوں میں فرش پر لٹا کر زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ صورتحال پر تشویش کے اظہار کے لیے الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ 2021 میں دنیا کے محققین میں سر فہرست ڈاکٹر سفیان طہا بھی شہید کر دیے گئے۔ غزہ میں اسرائیل کی انسانیت کے خلاف صفاقانہ مہم کا یہ 58واں روز ہے۔ گنجان آباد علاقوں میں خان یونس، رفح اور جبالیہ کے پناہ گزینوں پر شدید بمباری کی گئی ہے۔ کیتھولک چرچ ہولی فیملی اسکول کو بھی نہ بخشا گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 700 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی کر دیے گئے۔ کی شہری آبادی پر حملے تیز، بچے اور خواتین نشانے پر۔ اسرائیلی جنگی طیارے پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اس میں 300 افراد پر مشتمل رہائشی کمپلیکس حمد سٹی تباہ۔ ترک صحافی اپنا آشیانہ تباہ ہوتے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئیں۔ ملبے تلے دبے سینکڑوں افراد کو نکالنا ناممکن ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے اہلکار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل بمباری کا نہ تھمنے والا سلسلہ تباہ کن ہے اور بڑے سائز کے بم مسلسل جنوب کے مختلف حصوں میں گر رہے ہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال کو ناقابل تصور قرار دے دیا۔ جنوبی غزہ میں نصر اسپتال کے حالات ناقص سے بھی بدتر ہیں۔ اسپتال میں گنجائش سے 3 گنا زیادہ مریض ہیں۔ مریضوں کا علاج زمین پر کیا جا رہا ہے۔ مریض درد سے چیخ چلا رہے ہیں۔ قسام بریگیڈ کی بھرپور مزاحمت جاری ہے۔ حماس کے حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ بمباری رکنے تک قیدیوں کے تبادلے پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کی بمباری سے غزہ کی اسلامک یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر سفیان طہا شہید ہو گئے۔ وہ 2021 میں دنیا کے محققین کی فہرست میں تھے۔ انہوں نے فزکس اور میتھمیٹکس میں PhD کی ہوئی تھی۔ 58 روز میں اسرائیلی دہشت گردی میں شہداء کی تعداد 16,000 سے بڑھ گئی۔ 15 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے۔ غزہ میں کہیں والدین بچوں اور کہیں بچے والدین سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ ایک ماں نے اپنی معصوم لخت جگر کو لپٹائے تدفین کے لیے لاش دینے سے انکار کر دیا اور روتے ہوئے پکارتی رہی کہ میں اسے اسکول لے کر جاؤں گی۔ بے لگام اسرائیل کی لبنان کو بھی غزہ کی طرح تباہ کرنے کی دھمکی۔ امریکی وزیر دفاع کی اسرائیل کو عام شہریوں کی جانوں کی حفاظت کی تلقین۔ ترکیہ کے صدر نے اعلان کیا کہ پوری کوشش کریں گے عالمی عدالت اسرائیل کو نسل کشی کی سزا دے۔ امریکی نائب صدر کو بھی غزہ کا خیال آ ہی گیا۔ اموات اور تباہی پر دکھ کا اظہار۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنے فوجی مقاصد جاری رکھے تو بے گناہ فلسطینیوں کے تحفظ کا خیال رکھے۔ دنیا بھر میں اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں میں شدت آ گئی۔ جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور مسلم ممالک میں ہزاروں افراد نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا، فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پاکستان نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کردار ادا کیا۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کا اسکائی نیوز العربیہ کو انٹرویو۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقصان ہوا۔ بحیرہ احمر میں یمن کے مغربی ساحل کے قریب برطانوی جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی فرم کے مطابق نشانہ بننے والے جہاز تک رسائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ نے طیاروں کے ذریعے غزہ کی جاسوسی کا اعلان کیا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جاسوسی طیارے یرغمالیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ الیکشن قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں اور سابق ارکان پارلیمنٹ کی ملاقاتیں۔ انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں، عوام اور پاکستان کے معاشی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ موسم مگر سیاسی ماحول گرما گرم، انتخابی تیاریاں تیز، کارکن بھی سرگرم۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں اور سابق اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں۔ خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، بیرسٹر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ شریک۔ اجلاس میں انتخابی تیاریوں اور تنظیمی امور پر مشاورت، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی صدر سندھ بشیر میمن سے ملاقات میں شہباز شریف نے سندھ ثقافت دن کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر میاں شہباز شریف
شریف کا کہنا تھا سیاسی استحکام سے ہی معیشت اور عوام کے مسائل حل ہوں گے. ہم الیکشن نہیں عوام کے معاشی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. سیاسی انتقام ہار گیا, اب مہنگائی اور معاشی بدحالی کو شکست دینی ہے. 4 سالہ تباہی کا سیاہ دور نہ آتا تو ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا. نواز شریف کی قیادت میں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. شیخ روحیل اصغر, محمد حنیف عباسی, خواجہ سعد رفیق نے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی. چودھری فروخ الطاف, سید باسط بخاری, میاں عمران قریشی کی بھی شہباز شریف سے ملاقات. اپنے حلقوں میں انتخابی تیاریوں پر پارٹی صدر کو آگاہ کیا. نئے پی ٹی آئی چیئرمین کے 2008 سے 2022 تک آصف زرداری قائد تھے. بانی پی ٹی آئی کو زرداری کا تراشا ہیرا اتنا پسند آیا کہ اپنی کرسی حوالے کر دی. پرانے ساتھیوں کو کوڑا کرکٹ کر دیا گیا. نون لیگی رہنما خواجہ آصف کی تنقید. ٹویٹر پر لکھا, بانی پی ٹی آئی غیر حاضری میں اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. جس نے ساری عمر لوگوں کو دھوکے دیے ہوں اس کے لیے دوسروں پر اعتبار مشکل ہوتا ہے. سوال اٹھایا کہ یہ پی ٹی آئی لیڈرز اور ورکرز کے لیے کوئی شرم و حیا کا مقام ہے یا ڈوب مرنے کا. بلاول بھٹو کے دوروں سے نون لیگ کو دورے پڑ گئے. شرجیل میمن کا احسن اقبال کو جواب, کہا بلاول نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں میلہ لوٹ لیا. پنجاب میں بھی بھٹو کے نعرے گونجیں گے. نون لیگ نے پورا پاکستان صرف لاہور کو سمجھا ہے, عوام کی مدد سے تنہا حکومت بنائیں گے. پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ کلین سویپ کرے گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی جو عوام کی خدمت میں یقین رکھتی ہے, واحد جماعت, وہ اپنے عوام کی خدمت جاری رکھے گی. اس بار بھی تاریخی شکست نصیب ہوگی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو. الیکشن میں اتحاد بنا اور لوگ ان کو ووٹ دے دیں. لوگ ووٹ کیوں دیں؟ آپ نے دیا کیا لوگوں کو؟ یہ 0 + 0 = 0 ہے. یہ کتنی بھی کوششیں کر لیں, کتنے بھی ان کے خواب ہوں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, صرف خواب ہوتے رہیں گے. ہر الیکشن میں ہوتا ہے یار. سکسیسفل فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جنہوں نے اپنا رول پلے کیا. فائنانس کا محکمہ پی ایم ایل این کے پاس تھا. اب فائنانس میں پی ایم ایل این نے کیا کیا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ٹائملی کیے نہیں کیے, دیر کی. جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ مس ہینڈل کیا گیا, غلط طریقے سے پالیسی بنائی گئی, جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ آپ کا بڑھا, جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی پہ مزید پریشر آیا. ہمیشہ آپس میں ملتے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف تمام لوگ متحد ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہار جاتے ہیں. حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی کی پسند کی ہوئی ہیں. الیکشن کمشنر سندھ کو نہ ہٹایا گیا تو عدالت جائیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما عمران اسماعیل کی کراچی میں پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک کے علاوہ کسی پارٹی سے مشاورت نہیں کی. تمام جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں. ایک جماعت کی نوکری میں نظر آ رہی ہے اس وقت سندھ میں الیکشن کمیشنر میں, انہی کی ایما پر حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں. انہی کو صاف لگ رہا ہے کہ ایک جماعت کو جتوانے کے لیے الیکشن کمیشن جت گئی. یہ چیف الیکشن کمیشن سندھ جو ہے, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس جماعت کے ممبر ہیں. اس سندھ کے چیف الیکشن کمیشن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی ہوئی حلقہ بندیوں کو مسترد کرتے ہیں. اس چیف الیکشن کمیشن کو گھر جانا ہوگا سندھ. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور سے مستعفی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر. مجھے صرف اس وقت یہ پتا ہے کہ میرے سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ الیکشن کمیشن اس زیادتی میں شامل ہے. میں اس زیادتی کو برداشت نہیں کروں گا. میں کورٹ جاؤں گا, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. حلقہ بندیوں اور صوبائی الیکشن کمیشن سندھ کے حوالے سے تحفظات. چیف الیکشن کمشنر کا ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ. متحدہ کو کل مذاکرات کی دعوت دے دی. وفد اسلام آباد جائے گا. ملاقات میں صوبائی الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے کا امکان ہے. متحدہ وفد میں خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار, امین الحق اور دیگر شامل ہوں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ کوئی فیورٹ ہے. الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں. سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا ٹاک. کہا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو ایک پیج پر ہیں. بلاول معروضی حالات کے مطابق بیانات دیتے ہیں. زرداری کا موقف پارٹی کا موقف ہے. اس کو ڈسپیل کرنا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ تاثر نہیں ابھرنا چاہیے اور the free, fair, transparent election. کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. both are on the same page and that's اس پہ کسی قسم کی ambiguity نہیں ہے. وہ معروضی حالات کے مطابق اپنے کمنٹس دے رہے ہیں اور جو صدر صاحب کا اور زرداری صاحب کا موقف ہے
वो पार्टी का मौक़िफ़ भी वही है। मुझे नहीं लगता कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमने मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग की जानिब से टिकट्स की तकसीम के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जारी। 7 कौमी और 14 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। साद रफ़ीक कहते हैं कि जिन साथियों ने लंबी जद्दोजहद की है उनकी खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर डिवीजन के लिए एक डिवीजनल टीम बनाई है ताकि जो इब्तदाई हमारी असेसमेंट है वो हम कर सकें। आज हमने लाहौर के 7 कौमी असम्बली के हल्के जो हैं उनको और उसके साथ जो उसके नीचे सूबाई असम्बली के हल्के उनको हमने एड्रेस किया है, और बड़े हमारे साथी जिन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है मुस्लिम लीग नून के नज़रिए के लिए और सऊदतें भी बर्दाश्त की हैं, मुश्किलात नोटिंग की है, और इसकी एक असेसमेंट हम तैयार कर रहे हैं। दानियाल साहब मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह है, बड़े कीमती उन्होंने ये जो सलाह काटी है, ये उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो PMLN और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने स्टैंड किया है, लेकिन जो उसलूब उन्होंने इख्तियार किया मैं इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं कर सकता। घरों में इख्तिलाफ राय होता है, जमातों में भी हो जाता है। नारोवाल की पॉलिटिक्स को मीडिया पे लाना जो है ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उन्हें अगर कोई शिकायत है जो उनका हक है शिकायत करें तो पार्टी लीडरशिप को। अगर इक़्तिदार मिलता है तो साहिबे इक़्तिदार होकर हर शहरी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर आप में मजहबी या नस्ली तासुब हो तो आप ताकत मिलने पर इंसाफ करने के बजाय हक़ तलफ़ी करेंगे। हमने इन रवैयों को अपनाया जिसमें फ़िरका वारियत की गुंजाइश नहीं। मुल्तान में पार्टी शमूलियत की तकरीब से सरबराह JJY मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अगर कोई फितना खड़ा हो जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम का खड़ा होना फ़र्ज़ है। मफलूकुल हाल तबका अगर इनके ज़ेरे असर है तो फिर इनका बराह रास्त फर्ज बनता है कि उन पर नरमी और शफकत का हाथ रखे, उनकी जान, उनकी इज्जत, उसके माल का खुद तहफ़्फ़ुज़ करे। ये ज़मींदार लोग हैं, इनके ज़ेरे साया इनके मुज़ारिईन हैं, काश्तकार हैं। सबसे पहला हक उनके ऊपर उन लोगों का है कि उनको अपना हक पूरा करके दे। कोई उनके इज्जत की तरफ लपके तो ये रास्ता रोके। आज हम इंतहाई खुशी महसूस कर रहे हैं मलिक सज्जाद साहब ने इस पूरे ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हुए, इस इलाके की नुमाइंदगी करते हुए जो फैसला किया है, मैं एक बार फिर उस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लाम के हुसूल के लिए इस्लामाबाद की लड़ाई लड़ी जा रही है। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमएल वली की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। 18वीं तरमीम का खात्मा दरअसल पाकिस्तान का खात्मा है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जो टक्कर के लोग होने के दावे करते थे वो एक थप्पड़ के लोग साबित हुए। एमएल वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है, इसीलिए बिजली पर पहला हक भी KP का है। इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो ये मुमकिन नहीं। 8 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 17 साल से निज़ाम वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। गुजरे 10 साल जो हुकूमतें रहीं वो एक तसलसल का नाम है, किसी इनकलाब का नहीं। मैं मुल्क भर में जहाँ जहाँ नौजवानों से मिला हूँ एक खूबसूरत, एक तरक्की याफ्ता, एक करप्शन फ्री पाकिस्तान की तलाश में है, और अब उनको यकसुई हुई है कि इस मुल्क में यही करप्शन फ्री पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी दे सकती है। मेरे भाइयों, आपने देखा इस मुल्क के अवाम के साथ रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा हुआ है। इस मुल्क के अवाम के साथ हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे इस नारे के नाम पर धोखा हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान के नाम पर धोखा हुआ है। हम लाएंगे हकीकी तब्दीली इस नाम पर धोखा हुआ है। आप इन चेहरों को देखे, इनके बैकग्राउंड को देखे, ये सारे एक ही क्लब के लोग। 9 मई को तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम। जुडिशल अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को जेल भिजवा दिया गया। असद कैसर को गुज़श्ता रोज़ थाना प्रॉन्ग 4 सद्दा में दर्ज मुकदमे में ज़मानत के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। भारत की कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हो गया। नवंबर 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में ग्रुप इलेक्शन का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान को 2023 से 27 तक की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तौर पर दोबारा मुंतखब किया गया।
کہ یہ پاکستان کی عالمی سطح پہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، باوجود اس کے کہ بھارت ہر عالمی فورم پہ پاکستان کو بدنام اور تنہا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور ہم نے الحمدللہ عالمی برادری کے تعاون سے بھارت کو اس کے ایگزیکٹو بورڈ کے الیکشن میں شکست فاس دی ہے، اور 18 کے مقابلے میں 38 ممالک نے پاکستان کو اس الیکشن میں سپورٹ کیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ اس کا جو مینڈیٹ ہے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا وہ تعلیم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کلچر کے عالمی سطح پہ فروغ کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری سمجھتی ہے کہ بھارت کی بھرپور کوشش کہ وہ عالمی سطح پہ اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ پیش کرے۔ عالمی برادری یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ان اہم ترین شعبوں میں عالمی سطح پہ بہتر لیڈرشپ کا رول پلے کر سکتا ہے، اور آخری پہلو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ایک اہم موقع بھی میسر آیا ہے کہ اسلام فوبیا اور دیگر جو مسلم سویلائزیشن کے حوالے سے ایک ہیٹریٹ پر مبنی جو بیانیہ مرتب کیا جاتا ہے بھارت اور دیگر ممالک کی جانب سے، اس کو بھی ناکام بنانے کی ایک اہم اپرچونٹی ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، وزارت خزانہ کی ماہانہ اقتصادی رپورٹ جاری، آئندہ مہینوں میں مہنگائی کی شرح کم ہونے کی نوید سنا دی۔ دسمبر میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 25.5 سے 26.5% تک آنے کی توقع ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پہلے ہی مہنگائی پر آ چکا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کم ہونے کا امکان ہے۔ مقامی صنعتوں کی پیداوار اور ملکی برآمدات میں اضافہ ریکارڈ۔ توانائی سیکٹر میں پیداواری لاگت کو کم، جبکہ ڈالر کا مارکیٹ ریٹ مقرر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اداروں کے نقصانات کو کم کیا جا رہا ہے۔ رواں مالی سال کے بجٹ پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جولائی تا اکتوبر تک ترسیلات زر میں 13.3% کمی ہوئی۔ جولائی تا اکتوبر برآمدات میں 1.1% کمی ہوئی۔ ملکی درآمدات میں 20.1% کمی ہوئی۔ چلاس میں بس پر فائرنگ، جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان اور فورس کمانڈر کاشف خلیل سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ چلاس میں بس پر فائرنگ، جاں بحق افراد کی نماز جنازہ جی بی اسکاؤٹ ونگ میں ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان اور فورس کمانڈر کاشف خلیل سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ گلگت کے دیگر اضلاع سمیت ضلع بھر میں سیکورٹی ہائی الرٹ، فورسز کا دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری۔ گزشتہ شب K2 موورز ٹرانسپورٹ سروس کی بس پر ہڈور کے مقام پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی، جس میں 9 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ 15 مسافر زخمی ہوئے، میتوں کو آبائی علاقوں کو پہنچایا گیا۔ زخمی چلاس اور گلگت کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان ویمنز ٹیم کا فاتحانہ آغاز، پہلے T20 میں نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستانی کڑیوں نے 128 رنز کا ہدف 10 بال پہلے حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے شہباز ذوالفقار 41 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ کپتان ندا ڈار اور منیبہ علی نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ عالیہ ریاض نے 25 اور بسمہ معروف 13 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں۔ پاکستان نے 3 T20 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے آسٹریلوی نیشنل سلیکشن پینل نے پیٹ کمنز کی قیادت میں 14 رکنی آسٹریلوی کرکٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں ڈیوڈ وارنر، عثمان خواجہ، اسٹیو اسمتھ، مارنس لیبوشن، میتھن لیون، مچل مارش، لانس مورس، مچل سٹارک، اسکاٹ بولینڈ، ایکس کیری، کیمرون گرین، جوش ہیزل ووڈ، ٹریوس ہیڈ شامل ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ 14 سے 18 دسمبر تک پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ سندھ میں آج سندھی کلچر ڈے بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں، جن میں سندھی ٹوپی اور اجرک پہنے لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہے۔ گیتوں پر علاقائی رقص کرتے نوجوانوں کی خوشی دیدنی ہے۔ سندھ کے رنگ اسلام آباد تک پہنچ گئے۔ نیشنل کونسل آف آرٹس میں سندھ اجرک ڈے کا اہتمام۔ سندھ صوفیہ کے کلام اور گیتوں پر حاضرین جھوم اٹھے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک خواتین رہنماؤں نے پاکستان کی خدمت کی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف علی شیر۔ کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں علم و ادب کے موتی بکھر گئے۔ دنیا بھر سے آئے ادب کے متوالوں نے کانفرنس کو 4 چاند لگا دیے۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنے اور فلسطین کو ایک پرامن خطہ بنانے کی قرارداد پیش کی گئی۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کی رعنائیاں آرٹس کونسل میں بکھری۔ علم و ادب کے متوالے گوہر نایاب سمیٹتے رہے۔
सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, कॉन्फ्रेंस से उर्दू के साथ साथ इलाकाई जबानों को भी फरोग मिल रहा है। क्लासिक अदाकारा बुशरा अंसारी भी आम पाकिस्तानियों की तरह सोचने लगी। कहा, पाकिस्तानी ड्रामे सास और बहू के गिर्द महदूद होकर रह गए। मुमताज शायर इफ्तिखार आरिफ ने कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर शायरी को सराहा। उर्दू कॉन्फ्रेंस में करारदाद पेश, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों से इजरायली जाहिरियत रोकने का और फलस्तीन को एक पुरअमन खित्ता बनाने का मुतालबा। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत की गई। एक ऐसा शख्स जिसे माजूरी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो खुदकुशी कर ले, लेकिन फिर उसने हिम्मत पकड़ी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। माजूरों के आलमी दिन पर अली नवाज सोमरो की दास्तान सुना रही हैं महपारा जमान। माजूरी बड़ा दुख है, ना बड़ा कि इंसान खुद को फालतू शय समझने लगता है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने का इरादा करने वाले मायूसी के दायरे के बाहर निकलते हैं। खैरपुर का अली नवाज सोमरो भी ऐसे ही तबके का हिस्सा है, जिसने पहले खुद से जंग की, मायूसी को शिकस्त देकर उम्मीद की मंजिल पर पहुंचा और अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। मैं हर काम कर सकता हूं जैसे आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है हमें, वो काम कर सकते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। हमारा तरीका करने का एक डिफरेंटली है। अली नवाज इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में ज़ेरे तालीम हैं और अपने तमाम काम खुद करते हैं। मैं अपना एक ऐसा NGOs या ऐसा कोई मतलब स्कूल वगैरह ओपन करूँगा, तो मेरे जैसे जितने भी कम्युनिटी में मेरे भाई है बहनें हैं, तो उनको मतलब मेरे साथ जितने भी मुश्किलातें आई है, मैं उनको नहीं देखना चाहता वो भी ऐसे मुश्किलातों में गुजरें। अली नवाज इस नज़रिए की जिंदा मिसाल हैं कि सोच बदल ली जाए और मुस्तकिल मिजाजी अपना लें तो कोई रुकावट खड़ी नहीं रह सकती। अली नवाज ने अपनी मिसाल कायम करके अपने जैसे लोगों को ये पैगाम दिया है कि तुम लोग माजूर नहीं बल्कि दूसरों से मुख्तलिफ हो। हिम्मत करो, आगे बढ़ो और मुल्क व कौम का नाम रोशन करो। कैमरामैन मुदस्सिर जावेद के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। दिखावा या फिर शादी की खुशी। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी के गांव में शादी की खुशी में बारातियों ने हजूम पर करेंसी नोट, मोबाइल फोन्स, घड़ियों और परफ्यूम्स की बारिश कर दी। लूटने वालों की मौजें हो गई। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़, ताकि कोई खबर रह न जाए।